بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت کے وقت اگر کھانا آ جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جماعت کھڑی ہو جائے اور کھانا آ جائے تو کھانا کھا لو۔ بخاری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر شام کا کھانا آ جائے اور جماعت کھڑی ہو تو پہلے کھانا کھا لو۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے نافع رحمہ اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کھانا کھا رہے تھے اور آپ کی قرأت سن رہے تھے، یعنی قرأت سن کر کھانا نہیں چھوڑا۔ علامہ عینی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ کھانے کو جماعت پر مقدم کرنے کا حکم اس وجہ سے ہے کہ قلب فارغ ہو جائے، دھیان نہ لگا رہے۔ جمعہ کے دن جمعہ کے بعد کھانا مسنون ہے۔ حضرت سہیل ابن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جمعہ کے دن جمعہ کے بعد کھانا کھاتے اور قیلولہ کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن جمعہ کے بعد کھانا مسنون ہے، چونکہ بنسبت اور دنوں کے نماز بھی جلدی ہو جاتی ہے اور نماز سے قبل جمعہ کی تیاری ہوتی ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد قیلولہ سنت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دن کو سو کر رات کی عبادت پر قوت حاصل کرو۔ حضرت صائب بن یزید رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دوپہر کو ہمارے پاس سے گزرتے تو فرماتے، جاؤ قیلولہ کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ قیلولہ کرو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ واپسی سفر پر کھانے کا اہتمام۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اہم سفر کی واپسی پر مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ یا گائے ذبح کیا۔ فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ واپسی حج یا کسی اہم سفر سے واپسی پر کھانے کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، مگر خیال رہے کہ مقصد ریا، فخر یا عار سے بچنا ہو، کیونکہ ایسی دعوت ممنوع ہے۔ مشتبہ یا اجنبی آدمی کے کھانے سے احتیاط۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کا ہدیہ تناول نہیں فرماتے تھے جب تک کہ اس کے دینے والے پر اطمینان نہ ہو جائے یا وہ خود اس میں سے کھا نہ لے۔ یہ احتیاط اس وقت سے ہوئی جب سے کہ خیبر میں بکری کا واقعہ زہر دینے کا پیش آیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مقام القحطہ میں تھے کہ ایک دیہاتی خرگوش لایا جو بھنا اور عمدہ پکایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ہدیہ پیش کیا تو آپ نے اس سے کہا، اس کو کھاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا ہدیہ کھاتے نہیں تھے، بکری کے اس واقعہ کے بعد جو خیبر میں پیش آیا تھا، تا وقت یہ کہ لانے والا اس سے کھا نہ لے۔ اس ویڈیو کے تمام حوالہ جات شمائل کبریٰ حصہ اول سے لیے گئے ہیں۔